السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ لوگ سارے ہی ٹھیک ٹھاک ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. تو کیسے ہیں آپ سب کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگ خیر سے ہیں. کیسی آپ لوگوں کی گزری عید؟ آپ نے ہمارا عید کا ولاگ دیکھا، کیسا لگا آپ کو؟ آئی ہوپ اچھا ہی لگا ہوگا. تو آپ لوگوں کی بھی عید گزر گئی ہے، اور آئی تھنک عید کو گزرے ہوئے کافی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، اور اب تو بقرہ عید آنے والی ہے. تو بقرہ عید کی اگر بات کریں نا، تو بقرہ عید کے فرسٹ ڈے جن کے گھر ہوتی ہے قربانی، انہوں نے تو بنانی ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں اسے، کلیجی. تو کلیجی جو ہے نا، اسے بنانا ہوتا ہے. وہ بریک فاسٹ تو الگ بنتا ہے، پھر دوپہر میں جب قربانی ہوتی ہے تو آف کورس کلیجی بنتی ہے سب کے گھر. تو کلیجی کھائی جاتی ہے، اور اسی کو لے کر میں نے سوچا کہ میں نا آج کلیجی بناتی ہوں. تو کلیجی جب میں نے بنائی نا، تو میں نے جب فریج میں دیکھا تو جو کلیجی تھی نا، وہ بیف کی نہیں تھی، چکن کی کلیجی تھی. تو میں نے کہا یہی بنا لیتے ہیں. تو میں نے بس جلدی سے اس کو واش کیا. اچھا، جب بڑی گوشت کی کلیجی ہوتی ہے تو اس کے اوپر سے جو ہے نا، آپ کہہ لیں کہ ایک اسکن ہوتی ہے، اس کے اوپر ہارڈ سی، اس کو میں اتار لیتی ہوں، جس سے کلیجی بہت زیادہ اچھے سے نرم بنتی ہے، بہت مزے کی بنتی ہے. تو خیر یہ تو چکن کی کلیجی تھی، اس کی تو کیا اسکن اتارنی تھی، یہ تو ہوتی ہی نرم ہے. لیکن لٹرلی یہ بہت ہی زیادہ مزے کی بنتی ہے. اور کراچی میں تو یہ باہر سے ملتی ہے، مطلب ایک ہوٹل ہے وہاں سے ملتی ہے، جو مجھے کافی زیادہ پسند تھی. خیر اب تو میں یہاں آ گئی ہوں، تو وہ بہت زیادہ ڈیلیشیس ہے. تو وہ میں نے وہاں سے کھائی ہوئی ہے، اور تب سے نا وہ ٹیسٹ میرے مائنڈ میں ہے، تو میں اس کو بنانے کی کوشش کرتی ہوں آج. اچھا، اب ہم باہر سے جو ہے نا ٹیسٹ 100% تو میچ نہیں کر سکتے، کیونکہ باہر کا ٹیسٹ آف کورس ہوتا ہی الگ ہے. تو یہاں پر نا میں آج بنا رہی ہوں کلیجی. اچھا، یہاں پر میں نے کیا کیا ہے، یہاں پر نا ٹماٹر جو ہے نا، میں نے الگ سے گرائنڈ کر کے اس کو الگ سے تیل میں بھون کے الگ سے اس کے اندر سارے اسپائسز ڈالے. آپ نے دیکھا میں نے اس کے اندر چکن کیوب بھی ایڈ کیا، اور بیسک سے اسپائسز میں نے اس کے اندر ایڈ کیے. اس مسالے کو بھون کے نا، دوسرے مطلب فرائی پین میں بھون کے اچھے سے پکا کے پھر میں نے کلیجی کے اندر اس کو ڈالا. اب نارملی آپ لوگوں کو تو پتہ ہوگا، سب سے پہلے تیل میں ہم نے ادرک لہسن کے اندر کلیجی کو بھوننا ہے. اچھا، کلیجی میں جو ہے نا پیاز ڈلیں گے کافی سارے، جس کی وجہ سے اس کا مسالہ جو ہے وہ بڑا مزے کا بن جائے گا. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں پیاز جو ڈالنے ہوتے ہیں نا، مجھے کمنٹ بھی کیا تھا کسی نے کہ زیادہ پیاز ڈالنے سے نا ہمارا سالن جو ہے نا، ہماری جو ڈش ہوتی ہے جو ہم بنا رہے ہوتے ہیں، وہ میٹھی ہو جاتی ہے. تو بھائی دیکھ کے ڈالا کریں، ایسا نہ ہو کہ ایک پاؤ آپ کی چیز ہو تو اس میں آپ نے آدھا کلو پیاز ڈال دیا، ایسا تو نہیں ہوتا نا پھر. تو کلیجی ہماری جو ہے نا وہ بن گئی تھی، جس کی ریسیپی جو ہے نا میں نے شارٹس میں اپلوڈ کی تھی یوٹیوب پر اپنے، تو وہاں سے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر ڈیٹیل میں چاہیے تو. اور باقی جو ہے نا، یہ آپ کو میرے بیڈ پہ کپڑے پھیلے ہوئے دکھ رہے ہیں. ایکچولی میرے ماں پاپا جو ہے نا عمرے پہ گئے ہوئے ہیں. الحمدللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، یہ دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا. اور آف کورس اب وہ گئے ہوئے ہیں، تو ان کو ریسیو کرنے کے لیے میں جاؤں گی کراچی، وہاں سے انہیں ریسیو کروں گی. آف کورس میرے اور بھی بہن بھائی ہوں گے وہاں پر، اور بھی فیملی ہوگی میرے ساتھ، میری سانس بھی جائیں گی. تو ہم لوگ جو ہیں کراچی جائیں گے. اچھا، جس دن میرے ماں پاپا پہنچے ہیں نا مکہ مکرمہ، تو اس دن میں نے جو ہے نا یہ پیکنگ کرنا اسٹارٹ کی ہے. ساری چیزیں باہر نکال کے رکھ دی تھی، کیونکہ میں بھول جاتی ہوں. اچھا، اسی دن جو ہے نا انکل کے کولیگس کی دعوت تھی، دعوت کہہ لیں یا مطلب ایسی چھوٹی موٹی ریفریشمنٹ تھی. خیر اس کے ساتھ ہم نے جو ہے نا کھانا بھی کر لیا تھا. تو اس میں جو ہے نا ویجیٹیبل رائس بنائے تھے میں نے، اس کے ساتھ یہ رائتا جو ہے بنایا ہے، جس کے اندر یہ رائتا نہیں ہے، پراپر دہی ہے، نمک اس کے اندر ہوتا ہے، چاٹ مسالہ، کھیرا اور پیاز اور ٹماٹر، مطلب آپ کہہ لیں کہ سیلڈ کے ساتھ ساتھ دہی بھی، ٹھیک ہے. تو یہ ایک قسم کا رائتا جو ہے بنایا تھا، جس کے اندر چنے بھی ایڈ تھے. تو یہاں یہ بہت پسند کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سیلڈ الگ سے بنایا تھا، اور اس کو بنانے کے بعد اس کو ریپ کر کے رکھ دیا تھا، جو کہ ایک بہت اچھا لگتا ہے. جب ہم دعوت کریں کسی کی، تو ٹیبل پہ ایسے کھانا آپ ریپ کر کے رکھیں، تو یہ ایک الگ ہی لک ہوتا ہے، اور بڑا پیارا سا جو ہے نا لگتا ہے. تو ساتھ ہم نے جو سیلڈ بنایا اس کو بھی ہم نے ریپ کر کے رکھ دیے. اس سے جو ہے نا صفائی بھی رہتی ہے، کوئی چیز جیسے ہم نے پہلے سے بنا کے رکھ دی ہے تو ہائیجین کا بھی خیال رہتا ہے، اوپر مکھی وغیرہ آ کے کوئی نہیں بیٹھتی. تو کھانا میں نے جو ہے نا نیچے بیٹھک میں لگا دیا تھا پہلے ہی، اور انکل یہاں پر بیٹھ کر اپنی کولیگس کا ویٹ کر رہے ہیں. تو یہ کچھ ہے جس طریقے سے جو ہے نا میں نے ٹیبل سیٹ کیا تھا. اور ویجیٹیبل رائس تھے، سیلڈ تھا، اور رائتا تھا.
اور چائے جو ہے ہم نے پہلے بنا لی تھی ریفریشمنٹ اس کے ساتھ دے دی تھی. یہ اتنے خوبصورت آسمان، یہ کھلکھلاتے پودے، یہ پھول، یہ سب کچھ جو ہے بارش کے بعد کی خوبصورتی تھی. ہمارے شہر میں تو بارش ہو رہی تھی عید سے لے کر اور ابھی تک جو ہے بارش ہو رہی ہے، کبھی ہوتی ہے کبھی رک جاتی ہے. بہت خوبصورت موسم ہو رہا ہے، پلانٹس بھی ہمارے بہت خوبصورت ہو گئے ہیں. اور آپ کے شہر میں بارش ہو رہی ہے یا نہیں؟ کیونکہ بارش کا موسم نہیں ہے، یہ بن موسم جو ہے بارش ہو رہی ہے، تو اس لیے جو ہے کوئی آئیڈیا نہیں ہے. کراچی میں بھی مجھے پتہ ہے بارشیں ہو رہی ہیں، لیکن آپ لوگوں کی سٹی میں کیا ہو رہی ہے یا نہیں، اب اس کا تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا آپ نے بتانا ہے مجھے کہ بارش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اور آپ لوگ بھی موسم کو انجوائے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ اس وقت جو ہے گرمی کا موسم ہونا چاہیے تھا، لیکن اس وقت بھی ہلکے ہلکے جو ہے نا ٹھنڈ جو ہے لگتی ہے، پانی جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے. تو موسم کچھ ڈفرینٹ ہی ہے. تو ایسے موسم کا کچھ بھی نہیں پتہ لگتا، کبھی بھی بارش ہو جاتی ہے. اور میں نے اس ٹائم پر جو ہے نا ان دنوں میں سوچ رہی تھی لانڈری کر لوں، لیکن پھر میرے ذہن میں آتا تھا کہ بھئی بارش کا کوئی نہیں پتہ، کبھی بھی ہو جاتی ہے. تو جب تک پراپر دھوپ نہیں نکلی میں نے بھی لانڈری نہیں کی، کیونکہ مجھے پھر ڈر ہوتا ہے کہ پھر کہاں سکھانا ہے کپڑوں کو، پھر اچانک سے ہم مشین بند کریں، اور پھر کیونکہ ہمارا سارا سیٹ اپ جو ہے وہ آؤٹ سائڈ ہی ہے لانڈری کا، تو پھر مسئلہ ہوتا ہے. تو یہاں پر نا ہماری جو سولر سسٹم ہے، ہمارے جو سولر لگا ہوا ہے گھر میں، اس کی جو بیٹریز وغیرہ ہے، اب بہتر ماشاء اللہ بڑا ہو گیا ہے، ہر جگہ ہاتھ جو ہے نا اس کا چلا جاتا ہے. تو ان بیٹریز کو نا ہم نے ہائڈ کرنے کے لیے ایک کیبنٹ بنائی ہے، تو اس کو سب سیٹ کر رہے تھے. اور اسی کے ساتھ آج نا دانیال کی آف تھی، تو ہم نے سوچا کہیں باہر چل لیتے ہیں. ویسے تو شام ہو گئی تھی، دریا پہ جانا ہونا، تو 4 بجے نکلو تو وہاں جا کر آپ انجوائے کر سکتے، لیکن ہم نے کہا کہ بھئی چلو. اور یہ گاڑی اتنی گندی ہو گئی تھی، جیسے کہ میں نے بتایا بارشیں اتنی ہو رہی ہیں، تو دریا تو پھر ریت والا علاقہ ہے، تو یہاں پر تو کیچڑ اتنا تھا. تو ہم اس لیے جو ہے نا چھوٹی گاڑی لے آئے تھے کہ بھئی خراب ہو تو پھر چھوٹی ہی ہو. تو یہاں پر ہم آئے شام میں، تھوڑا سا کھایا پیا، چیزیں لے لی تھی راستے میں سے، اور پھر اس کے بعد نا شام زیادہ ہو گئی تھی، اتنے مچھر تھے کوئی ادھر توبہ بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا. پھر ہم نے کہا کہ بھئی اب بس چلتے ہیں. تو جب دریا پر ٹائم اتنا زیادہ اسپینڈ نہیں کیا، بچوں نے کہا کہ اب یہاں پر ایک نیا پارک کھلا ہے، ہمیں وہاں لے جائیں. تو ہم نے کہا چلیں وہاں چلتے ہیں. اور یہ پارک جو ہے یہاں پر کھلا ہے فاطمہ جناح پارک آئی تھنک، اور یہ ٹھیک تھا فیملی کے لیے، بہت اچھی جگہ تھی. تو ہم یہاں پر فرسٹ ٹائم گئے تھے، بچے تو پہلے گئے تھے، دانیال اور میں جو ہے نا فرسٹ ٹائم گئے تھے. تو مجھے یہاں کا انوائرمنٹ اچھا لگا، اور بہت اچھی مطلب صفائی تھی، ہر چیز جو ہے نا، مطلب ابھی جو یہ کھلا ہے، ابھی جو ہے نا اس کو اوپن کیا ہے، تو شاید اس وجہ سے، لیکن کافی اچھا لگ رہا تھا، صاف ستھری ہر چیز تھی. تو گارڈز کھڑے ہوئے تھے پارک کے باہر. بہت پیارا جو ہے نا یہ پارک